الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتو کا علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عبادت دی قبولیت واسطے صلوات جا پڑھو۔ مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے تاجید ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری صلوات پڑھو۔ اللہم صلی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صلوات۔ کائنات دا خالق چولا دے صدقے تھوڑی عبادت قبول فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تورے گھراں تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے۔ جس مقام دے اتے عزاداری سید الشہداء مومنین و مومنات مصروفین، اللہ سب دی عزت جان مال دی محافظت فرمائے۔ کائنات دا خالق اسا کچھ درس حسین سن کے عمل کرن دی اور اپنے گناہاں دی توبہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات دا خالق اس ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرمائے۔ مراج اعظام دی اللہ حفاظت فرمائے۔ دشمنان مرجعیت کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے صلوات ہکا پڑھو یو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے۔ بزرگان عزیزان، پہلے 2 دن دی گفتگو یاد ہے نا میری پہلیاں گلاں کتھا پہنچیا سے حضرت امام حسین ابن علی دا چوتھا عمل کہ جڑا معصوم نے اس بندے کو دسا۔ پہلا عمل کیڑا آئی کہ اگر چاہنا ہے جو تو گناہ کر تو پہلا کم کر جو اللہ دا رد کھاؤنا چھوڑ دے، جو مردیہ بھی گناہ کر۔ دوجا آئی جو اللہ دی حکومت جو نکلوان۔ تریجا آئی جو ایسا مقام تلاش کر جتھا تے کو اللہ نہ دیکھے۔ چوتھا آئی جو ملک الموت آوے تے تو اگو اکڑ ونجے آکھیں میں نہیں مردہ وقت جو مردیہ بھی گناہ کر۔ اتنے تک پہنچیا سے نا سبق یاد ہے نا انشاءاللہ۔ ہن صلوات پڑھو تے میں ہی کو اگے ٹوراں۔ پنجواں عمل سید الشہداء ارشاد فرمینن بندہ خدا یہ 4 کام نہیں کر سکدا، نہ اللہ دا رزق چھوڑ سکدیں، نہ اللہ دی حکومت جو نکل سکدیں، اور نہ ہی تو اللہ دے کولو چھپ لک سکدیں، تے نہ ہی تو موت دے فرشتے تو بچ سکتے ہیں۔ وہ پنجواں عمل ہی او چکر جو مرضیہ بھی گناہ کر۔ عرض کریں دے مولا پنجواں عمل کیڑا
معصوم فرمائن جلے تک ملائکہ جہنم دونے میں انہا گناہ دی وجہ کلوں ود آکڑ وجہ والطاقت ہے تا آکڑ وجہ کہ میں نہیں ویدہ جہنم عرض کریں دے مولا اے بھی میری طاقت نہیں میری کیا جرات جو میں ملائکہ دے کو اکڑا میرے بزرگوں وقت میرا امام فرمائن دیں اگر اللہ دا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا پوری حکومت جو نہیں نکل سکتا اندھے کو لک بھی نہیں سکتا فرشتے دے کو موت کو نہیں بچ سکتا جہنم منجن تو نہیں بچ سکتا وقت حیا کر گناہ نہ کر تو گال سمجھتے بیٹھے ہو نا والا حیا کر گناہ نہ کر میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں گناہ انسان کو برباد کر چھوڑیں دے اور قرآن دے دروازے تے آؤ نا پہلیاں جتنیاں امتاں برباد تھائیں جتنیاں کہیں کہ زمین الٹی کیتی گئی کہیں کو برباد کیتا گیا آسمان تو عذاب آندے رہے جتنیاں تاریخ دے وچ امتاں برباد تھائیں دو ہی کمن گناہ اور کذبوا بے آیاتنا اللہ دے قرآن دیاں آیتاں کو جھٹلیں دے ہیں اللہ دی ذات انہاں دے ہوتے عذاب نازل کر دے دا کل سمجھتے بیٹھے ہو میری گویا اللہ دیاں آیتاں کو جھٹلیں دے ہیں اللہ عذاب نازل کر دے دا آیتاں دے جھٹلاون دا معنی کیا ہے آیت دے جھٹلاون دا معنی یہ ہے نا کہ جیڑی آیت ہی اللہ حکم دیں دے ان دا انکار کر چھوڑنا میں مثال لینا اللہ دے نماز پڑھ یا دے میں نہیں پڑھ دا گویا ہی بندے نے اللہ دی آیت نو جھٹلائے خدا فرمائے پڑھ یا کہ میں نہیں پڑھ دا خدا فرمائے زکاة دے یا کہ میں نہیں دے دا خدا فرمائے دے جھوٹ نہ بولی یا کہ میں بولے ساں ایدہ مطلب ہے جو بندہ آکڑ گے لیکن دعا کر اس رحمت للعالمین نبی کو جے دعا منگی ہے میرا مالک میری امت اگر گناہگار ہوئے تو مسخ نہ کریں قبر عذاب دیویں ورنہ جتنی امتیں آئیں گناہ کریں دیاں گئی ہیں اللہ مسخ کریں دا گے یا فوری عذاب نازل کریں دا گے لہذا کوشش کرو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کہ آیات قرآن کو نہ جھٹلاؤ کوشش کرو کہ قرآن دے عمل کرو قرآن دی آیات دی مخالفت نہ کرو میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں خدا گواہی نے برباد ہے وہ بندہ جڑا انسان دنیا دے ہوتے راوے اللہ دا رزق بھی کھاوے اللہ دیا نعمتیں بھی استعمال کرے تے وقت وہ انسان اللہ دی مخالفت بھی کرے کم از کم اللہ دی مخالفت کرنا چھوڑ دے کچھ تو انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے اور حیا ایسی صفت انہیں ایسی صفت ہے جیسے اندر حیا پیدا تھی ویندے نا وہ ملائکہ تو بھی افضل بڑھ ویندے حیا والی صفت یہ اپنے اندر پیدا کر میں مثال پہ دینا حیا والی صفت کی میں پیدا تھی دیئے پہلا تو ہے کہ اللہ دا حیا کر رسول دا حیا کر کل میں آکا انہاں توڑے عمل دیکھن والے پنجن تداں بچ سے گناہ تو جڑا انہاں دے سامنے حیا کرے سے اور حیا دا معنی کیا ہے مثلا میں تنہا مقام تے بیٹھا میرے کو وقت بھی ہے اور میں کرنا تے گناہ کر بھی سکتا جو دیکھنا لا کوئی نہیں لیکن اس مقام دے ہوتے اگر میں گناہ کر سکتا ہوں تو اپنے آپ کو آکاں کر رہا تا کر سکتا لیکن حیا آندہ ہے جو اللہ پہ دے دے اس نو حیا آدھیں یعنی بندہ پھردائی ہوئے تو وقت گناہ نہ کرے گل سمجھ دے پہ ہو نا اس نو حیا آدھیں ایک بندہ پھردہ نہ ہوئے وہ آکے میں تے گناہ نہیں کرے دا میں ایک مثال لینا ایک بندہ چوری نہیں کر سکتا وہ بندہ چاہتا ہے جی میں تو چوری کرے ہی نہیں کریں دا نہیں زیادہ وہ حیا ان کو آدھے نے جڑا پھردہ ہوئے تے وقت گناہ چھوڑ دے وے یار سمجھتے پہ ہو ایک واقعہ یاد آگئی ہے حیا دے حوالے نل اگر تھکے نہ بیٹھے ہو تو تمہیں صلوات پڑھو تو میں واقعہ سے کراں حیا بڑی عظیم صفت ہے میرے بھائی بزرگ عزیزو ایک بیابان جنگل ہے
درندہ صفت انسان جنگل میں موجود ہے. ایک مستور اس مقام تے گئی. اے درندہ صفت انسان مستور کو آدھا ہے کہ تو اتنا تنہا ہے، میں گناہ کرنا ہے. وہ دیکھ کے آدھی ہے تو جو آدھا ہے میں تنہا ہاں، میں گناہ تو تے کو نہیں رکیں دی، لیکن گناہ اتھا کر جی تھا تو تنہا ہو. میں کوئی گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ وہاں کہ میں تے کو آدھا کھڑا میں تنہا ہاں جنگالے. وہاں کہ میں تے کو آدھی پہیاں جو تو تنہا نہیں، گناہ کرنا چاہنے تا تنہا مقام تے بن. وہاں کہ جنگل کون ہے؟ وہ مستور لے کیا دیے عقل دا علاج کر. تو آدھے میں تنہا ہاں ایتھا او دے دا پہ جائیں تے کوئی پیدا کیتے جائیں میں کوئی پیدا کیتے. گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، اس ویلے جیدہ پہ حیا آئی ان دے اندر حیا پیدا تھے. دیکھ کیا دے ایک عام مستور تھی کہ ان دے دل دے وچ اللہ دا اتنا حیا ہے. میں کیڑا بائیمان ہاں، اتھائیں سر سجدے سے رکھے سے جھوک کیا دے میرا مالک میری توبہ قبول چکر، میری توبہ قبول چکر. میرے بھائیو بزرگو عزیزو، جلے حیا اندر پیدا تھی ویندے انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں دے. انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں دے. کیوں؟ جو حیا ہوں دے. یہ ایسی صفت انہیں حیا یہ بہت سارے گناہ تو بچیں دیئے. مثلا ایک مثال لینا، اگر ایک بندہ ہوئے بدبخت ترین ہوئے، جلے اندھے جو حیا پیدا تھی ہوئے نا، جو میں بزرگ دا حیا کرنا ہے، جو والدہ سی وہ پیو غصہ کرے سی، ایکو حیا مجبور کرے سی کہ تو پیو دے سامنے غلط گل نہیں کر سکدا. یہ حیا کر کے گناہ تو بچ دا ویسی، اللہ ہی دا مقام بلند کریں دا ویسی. کیا سمجھتے بیٹھے پلس؟ میرے بھائیو صفات اپنے اندر پا، کیونکہ یہ صفات ان جڑے تے کوئی انسانیت دے معراج دے کھنوے سن وجود انسان بلند نہیں کریں دا. انسان کو یہ صفات ان جڑے بلند کر چھوڑے دیا. مہمان نوازی والی صفت اچھی ہے یا نہیں؟ جی ہے نا. جڑے کہیں کو مہمان نوازی کریں دے وے او بولو، جڑے چوپ بیٹھے ہو لگ دائی میں تو کہیں کو چائے کدا نہیں پلائی. اے آلے مہمان نوازی والی صفت چنگی ہے یا نہیں؟ سخاوت والی صفت، یتیم پروری والی صفت. میں عرض پیا کریں نا، صفات ان جڑیاں انسان کو بلند کریں دیں. وجود بلندی نہیں، وجود بلندی ہویا تو رسول دے رشتہ دارہ کو زیادہ عظمت ملیا تے غیر کو عظمت نہ ملیا. یہ مطلب ہے رسول دا چاچا ابو لہب جہنم گئے تا بد کردار دی وجہ کو لوں، یہ سلیمان آل محمد شامل تھے تا نیک کردار دی وجہ کو لوں. انسانوں وجود نہیں رہندا، انسان کو وصفہ بلند کر دیں. انسان دے اندر جنہیں صفات ان وہ بلند ہوئیں. تو میں عرض پیا کرنا حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر میں تنہا مقام تے ویندہ پہ نہ بندہ اگے کہیں دی عزت آندی پئی ہے، ان دا دل کیتے جو میں دیکھا، لیکن حیا کہ آنکھ جھگا. یہ بندے آنکھ جھگائے جا صفت جو اندر آئی ایک گزر گئی ہے، وقت گزر گئی ہے. خالق کے لم یزل نے دے نام اعمال جو نیکی اندہ انبار نہیں چھوڑا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر سکتا ہے تو گناہ نہیں کیتا. میرے بھائیو حیا ایسی صفت ہے کہ حیا کدیں شریعت تو بھی اگے ٹر جائے. یعنی اتنی پابندی شریعت نہیں لیں دی جتنی حیا لا دیں دے. ایڈی عظیم صفت ہے. مثلا میں مثال پہ لینا، میں گھر دے بیٹھا، میری والدہ گھاری جو بیٹھی ہے، میری بہن گھاری جو بیٹھی ہے. شریعت آدھی ہے اگر ماں دے سر تے دوپٹہ نہیں تو بیٹا ماں دے سر کو دیکھ سکتا ہے. گل سمجھتے بیٹھے ہو جا نہیں؟ بہن دے سر تے دوپٹہ نہیں، بھرا بہن دے سر کو دیکھ سکتا ہے. شریعت اجازت دیں دیئے، لیکن حیا آدھے میں واتی آکساں جو دوپٹہ کر. پتہ نہیں کو گل سمجھتے بیٹھے ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو وجود انسان ترقی نہیں کریں دا، کردار اور وصف انسان کو بلند کریں دیئے. میں ان کی مثال لینا، اتھا دو بندے کھڑے کر دیو. ایک بندہ ہے جڑا شراب پین دے،
ایک بندہ ہے جڑا نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جڑا نماز پڑھتا ہے وہ حلال کھاندا ہے، جڑا شراب پیندا ہے وہ حرام کھاندا ہے۔ اگر وہ دوئے بندے نمے ہوئے نا تو انہیں فرق کر سکتے ہیں؟ اگر تک کو پتہ نہ ہوئے تو انہیں فرق کر سکتے ہیں؟ تیرے سامنے تو دو انسان ہن یا نہیں، برابر ہن یا نہیں، وجود لوہ دے برابر ہن، لیکن کردار ایسا ہے کہ ایک ملائکہ تو افضل ہے بھی حیوان تو بات ہے۔ کھڑے ہوئے دو انسان ہیں لیکن ایک حیوان تو بات ہے بھی ملائکہ تو افضل ہے۔ بس یہ جڑی کربلا دی یاد منائی بیٹھے ہیں یا واسطہ آئی کہ ایک پاسے عمر ابن سعد آئی، ایک پاسے حبیب ابن مظاہر آئی، ہاں دو انسان وہ جہنم دے اعلیٰ طبقے کے وہ قیامت تک زندہ رامن واسطے خدا گواہ جنت دے اعلیٰ مقام تے پہنچ گیا۔ انسان کو وجود بلند نہیں کریں دا، انسان کو خاندان بلند نہیں کریں دا، انسان کو مال بلند نہیں کریں دا، انسان کو عہدہ بلند نہیں کریں دا۔ اگر اللہ دے رسول اور چولہ دے نزدیک اگر انسان بلند ہوندہ ہے تو انسان کردار اور صفت دے نال ہوندہ ہے۔ گل سمجھتے بیٹھی ہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو، تو لہذا اللہ پہ فرمائیں دے میں تے کو دنیا تے بھیجے۔ پہلی یہ حالا آیت یاد ہو دیئے نا، اللہ دی بھیجاتے ہیں الملک، اتھائیں پہنچیا سے نا پہلے تو دیارا کہ اللہ دے میں او ہاں جن قبضہ قدرتی پوری کائنات ہے۔ آج ہن اگلا اس آیت دا چہنے ہیں، فرمائیں دے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں او اللہ ہاں جن قبضہ قدرتی پوری کائنات ہے۔ اگے فرمائیں دے میں او ہاں جڑا ہر چیز تے قادر ہاں۔ ٹھیک، حکومت اس وقت سے رسیاس بندے کو سمجھاون دی خاطر کہ گناہ نہ کر، میری حکومت ہی تے میرے کو رام نہیں۔ اگے آدھے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بندہ سنجان میں طاقتور رمی، میں قادر رمی۔ تو گل سمجھتے بیٹھے ہو، میں قادر ہاں۔ قادر کتنا ہے، قادر اور طاقتور کتنا ہے؟ حضرت بہلول، کون؟ حضرت بہلول۔ حضرت بہلول کیا خیال ہے دیوانہ آئی؟ سن دے تہیوے قصیدے ہن مکر دے پہ ہو۔ حضرت بہلول دیوانہ نہ، حضرت بہلول اپنے دور دا عالم اور ایک بہت بڑا فقیہ اور مجتہد آئی۔ حضرت بہلول دا نام ہے عمر بن وہب۔ کیا نام ہے حضرت دا؟ عمر بن وہب، یہ نام ہے حضرت بہلول دا۔ اور حضرت بہلول دو تین معصومین دا تربیت یافتہ عالم دین ہے۔ پتہ نہیں بیٹھے ہوئے جو ٹر گئے ہو، گل سمجھتے بیٹھے ہو نا، کیونکہ تے کو تا قصیدے سنایا ویندے جو ایک دیوانہ تے مٹی دیاں ڈھیریاں بنائی بیٹھا تے تو آدھیں اپنے ذہن دے مطابق کوئی پاگل ہو سی، کیونکہ تعارف کراون والا پاگل ہوندے اس واسطے تو کوئی اوے کر چھڑیں دے۔ بہلول دیوانہ نہ، بہلول آل محمد دا بہترین عالم اور فقیہ انسان آئی۔ یہ ہوں اپنی حالت انج بنائی ہوئی آئی جی میں علی بن یقین کو میرے امام فرمایا نا، جو دشمن دی گورنری قبول کر چاہ لیکن ویستا اے بدلنا ہے جو کو پتہ نہ چلے۔ بہلول معصومین دا تربیت یافتہ عالم دین آئی، پاگل دے منہ جو حکمت نہیں ہوں دی، جڑا آل محمد دے درد آوے ان دے منہ جو حکمت نکل دی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو، اللہ کل شین قدیر دی گل پیا کرنا، اللہ ہر شے تے قادر ہے نا، ان دی گل پیا سننا۔ اے حضرت بہلول ہے منڈی دے جایا بیٹھے، کتنا منڈی ہے، ہارون الرشید دا گزر تھے۔ ہارون الرشید پوچھتے بہلول خیر ہے آج منڈی چایا بیٹھے ہیں؟ گل میری صفت علی بھی یاد رکھا ہے۔ وہاں کہ جی خیر ہے، وہ کہ کی میں آئے؟ وہاں کہ میں جڑا کام کریں دا رہا وہ کام کرنا آئے ودا۔ وہاں کہ منڈی جڑا کام کرنا ہے، وہاں کہ اتھے اپنا کام میں۔ ہارون آکے کیڑا؟
وہاں کہ منڈی ہی کم تھیندا پے وہ ڈیدا بیٹھا وہاں کہ کیڑا کم تھیندا پے وہاں کہ جڑا سودا ویچیندا کھڑے نا وہی نام مراد کوڑ کھڑا مریندا ہے جڑا گھندا کھڑے وہی کوڑ ہے گل سمجھدے پے ہو ساڈے کول تے کام کائے نہیں نا ہاں اتھا دکان تے ونجو تے وہ آکھے نا جو 100 روپے میٹر کوڑ وہی چنگا سٹکیندا ہے تے گھنن والا باندھے 30 روپے تے ڈوہے کوڑے گل سمجھتے بیٹھے ہو نہ سمجھتے بیٹھے ہاں میں پہلے دور کی گل کرنا بیٹھا اصل تو سچے ہیں بابا اصل تو دودھ پانی کا نہ ملیں دے پانی دودھ ملا کے دیں میں نا سارے کو کام چلتا ہے نا اصل تو دودھ پانی کو نہ ملیں دے پانی ملا چھڑیں دیا تھا ہیں دودھ پانی نہ ملاؤ پانی ملاؤ ودے میں نہیں میرا بھائی اتنا سارا معاشرہ پا کے اتنا کسائی کو وائیں تا گوشت ڈاٹا صاف دے سی رات کو ٹھیکا ہلا سبزی آرے کو ونجو ڈبل منافع بیج گنا ونجو ڈبل منافع لنگر گنا ونجو تا کوڑ چلدا پیا اسی وہ اتنی قیمت دے ہوندی اتنی بالول لے کے آدھے ویچن والا کوڑ مریندا کھڑے قیمت ڈھیر مانگ کے گھنن والا کوڑ مریندا کھڑے قیمت تھوڑی دس گئے تو گل میری سمجھ آئی نہیں وہاں کہ چلو او تا کوڑ مرے نہیں تے تو کے کرنا بیٹھے وہاں کہ میں قرآن بیٹا پڑھتا ہوں میں قرآن بیٹا پڑھتا ہوں وہاں کہ تو کیڑا قرآن پڑھتا بیٹھے وہاں کہ اللہ دا قرآن نہیں آدھا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین کوڑے تے اللہ دی لعنت گل سمجھتے بیٹھے ہو نا کوڑے تے سارے آنکھوں چاہ کوڑے تے اللہ دی کوڑے تے اللہ دی ہونا 4 محرم میں تے نعرہ ماری بیٹھے تے یہ گھر ونچے کوڑ مارو ہی نا کیا سمجھتا پہ کہ نہیں سلوات پڑھا لے محمد ذات میرا کم ٹھیک ہے میں تیرے کو وعدہ کرا گی دے ہوں اللہ نال وعدہ والا آپ تروڑ وعدہ تیری مرضی ہے آکھی بیٹھے کوڑے تے اللہ دی لعنت ہے گل سمجھتا بیٹھے میرا بھائی ہوا کہ میں قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اچھا کوڑے تے اللہ دی لعنت وہاں کہتے بیا کیڑا کم کریں دا بیٹھے وہاں کہ بیا ہونے کم ایک ہی تم یہ جڑے گھنن تے ڈیون والے ہیں نا میں نہ کو آکھے بھئی تسا مرے کوڑ تے تھوڑے ہوتے اللہ دی لعنت تسا تھائے کھڑے ہو نا فرمان عقل کرو جا تسا کمزوری وے او طاقت ورے یہ کو جملہ جا دے وہو علا کل شین قدیر دا گل سمجھ آئی ہے نا تسا کمزور ہو او بول پو او طاقتور بالول کھڑا دے ہو تسا کمزور ہو طاقتور ہو تسا مرزوقی وے ہو رازق ہو تسا مخلوقی وے ہو خالق گل سمجھتے بیٹے کہ نہیں اور تسا مجبوری وے ہو جبار ہے تسا مغفوری وے ہو غفار ہے تسا مقہوری وے ہو قہار ہے گل سمجھتے بیٹھے ہوئے زمین نہ ملنی اللہ واسطے ہیں بہلول دے کیا دا کھڑے کمزور ہی وے آج وقت مل گیا نے گناہ کر کھڑوتے وے کمزور ہیں وانوں دے دروازے تے توبہ کر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی ونوں دے دروازے تے توبہ کر ہارون دے اچھا یہ کم کریں دا بیٹھے ہیں وہاں کہ جیا میں کمزور تے طاقتور دے درمیان سلو بیٹھا کریں نا یہ کو جملہ سمجھ آتی ہو بلے تھی سمجھ آتی بھئی ہے نا میں کمزور تے طاقتور دے درمیان سلو کریں دا بیٹھا کی میں کمزور کو آدھا کھڑا من چاہ ان کو آگ چاہ میں کوڑا گل سمجھتے بیٹھے کو سمجھتے بیٹھے مطلب ہے کوڑے کو کوڑ مننا چاہیے نا چٹھیاں داڑیاں آلے ہو کچھ دا خدا دا خوف کرو چاہ قبر دو لتا نے ہونی تیرا پوتر کہیں دی چوری کر کے آیا کھڑو تو ویدے مسیح تی قرآن میں چاہنا میرا پوتر سچ ہے اللہ اکبر 70 سال دی زندگی کو برباد کریں دا پہ پوتر دے پیچھوں خدا دا نامان اللہ دی مخالفت کر رہے ہیں بیٹے دی وجہ کو دو قرآن دی مخالفت اپنا قرآن دی مخالفت اولاد دے پیچھوں نبی دی مخالفت اولاد دے پیچھوں
اے جے کام چوری کی دی کھڑا ہے تا جہنم ونجے، تو علی والا بن، کوڑ نہ مار، سچ بول۔ اتنا تا انصاف اپنے اندر پہنچا۔ میرے بھائی بزرگو عزیزو، ہارون رشید پوچھتے اچھا وہ تو جو سلو کھڑا کرنے ہیں فیصلہ کیا بنائی؟ کوئی سلو تھی دیئے؟ جڑے بغیر روٹی کھا کے آوے میرا انہوں نے گل ہے، گل سمجھتے پہ ہو نا؟ ہاں جڑے بغیر روٹی کھا کے آئے بیٹھے ہوئے، جڑے پھول آئے ہو نا وہ تو بیٹھے ہو سن کتھائیں اگلے جان، جڑے جاگتے بیٹھے ہوئے انہوں نے میری گل ہے۔ جڑے بارول کو پوچھیں وہاں کے بعد سلو دا فیصلہ، وہاں کے فیصلہ یہ تھے ایک کمزور تھی کہ میری گل نہیں مندہ، جملہ سننا خدا واسطے، او طاقتور انتظار جے تیرے آمن دی دیر ہے، میری بخشے دی دیر نہیں۔ گل سمجھتے پہ ہو کیڑا کریم ہے، تیرے آمن دی دیر ہے، میری بخشے دی دیر نہیں۔ اچھا کمزور نہیں مندہ، طاقتور انتظار ہی چھے۔ گل سمجھتا پہ جتنی انتظار کریں دے اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ارشاد فرمائیں دے یا داؤد لو یعلم المذنبون، اے داؤد اگر گناہگار لوگاں کو اے پتہ لگ ونجے ہا جو اللہ ساری کتنی انتظار پیا کریں دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ۔ جی یہ ترجمہ تے کوئی سمجھائی ونجا، کائنات دے وچ کوئی کہندا اتنا انتظار نہیں کریں دا جتنا گناہگار دا کریم خالق انتظار کریں دے۔ سنتے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، ان کی مثال دے مچا کیوں کریں دے؟ مثال سرے کی دیئے، اگر ایک بندے دے 5 پتر ہوئے، 4 نمازی تے نیک تے بڑے شریف ہوئے، 5واں نامراد ہوئے، نافرمان ہوئے، بے نماز ہوئے، 4 کھڑے نہ نیک، ایک بات دے، ایک دیاڑے ہو جڑا بات دے نہ وہ گھروں گم تھی گئے، نکل گئے۔ اللہ نے اس پیو دے اندر وہ جڑی محبت والی فطرت پاتی ہے نا، بھامیں 4 نیک دروازے تے کھڑے تے وہ برا آئی، ایک 4 اکھیں دے سامنے نظر نہیں آندے، ان کو ضرور گلے سی جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے تھا کہ میں یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے چاہ یار تیرے 4 پتر پیچھا کھڑے ہیں، نیک بھی ہیں اچھے بھی ہیں، جڑا کہ یہ برا چھوڑ دے، کیا کسیں جی ہو جی ہیں ہے تو میرا پتر گناہگار ہے، میرا پتر ہے نا، جلے تو آدھے نا بھامیں گناہگار ہے تے میرا پتر ہے، یہ میں ندائے قدرت آن دیئے تو جو گناہگار ہے تے میرے کل دور ہے، میں اس واسطے والے نہ ہیں تا میدا۔ کیا سمجھتے بیٹھے ہو جو بولا سمجھتے بیٹھے ہیں جی میں گناہگار پتر تیرا والا وے، کئی دن تو بعد تو دے گا چڑھے سے خیراتہ کرنے خوشیاں مننے، بس میں کریم ہی میں انتظار چاہتا جنا کوئی گناہگار میرے دروازے تے آ کے توبہ کرے نا، میں کریم مدعی میں انتظار کرے نا، جی میں او پیور ہوندہ راندے گناہگار بیٹھے واسطے، آ میرا بندہ تیرے آمن دی دیر ہے، میری بخشے دی دیر نہیں، تیرے آمن دی دیر ہے، میری بخشے دی دیر نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو ان دی بئی مثال سے سمجھاواں، اگر ان سمجھنا آوی تا 5 مستورات کو بڑھا چا، انہاں 5 مستورات دے جو 4 صاحب اولاد ہوئے، ایک بے اولاد ہوئے، یہ جڑی بے اولاد بیٹھی ہوں دیئے نا، تے انہاں 4 اولاد والیاں کو جنا بال چھوٹے چھوٹے آکے گالی جو بائیں پہ دیں، یہ بے اولاد دے دل تے جو گزر دی بیٹھی ہوں دیئے وہ اللہ جان دے۔ میں تھوک بھی آکی میں سمجھاواں، اندھا دل لکھتا بیٹھا ہوں دے، آدھی بیٹھی ہوں دیئے کاش میری بھی اولاد ہوئے میں بھی اپنے دل دی محبت دا اظہار کرہا، جدا تو تے میں 5 بندے بہ کے گناہ بیٹھے کریں دے ہونے ہیں نا، اس ویلے ندائے قدرتاں دیئے کاش انہاں چو کوئی ہکتا ہوئے جڑا میڈا ہوئے کوئی ہکتا ہوئے جڑا میڈا ہوئے۔ میرے بھائیو میرے بزرگو عزیزو، اللہ دی ذات نو سب تو زیادہ انتظار ہے اپنے گناہگار بندے دی توبہ دا۔ یار سمجھتے بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ کوئی طور تے آئے تے دعا مانگی انہیں، دعا مانگن تو پہلے کیا دن
اسا دینا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. حضرت موسیٰ کیا دیں؟ یا الہ المحسنین، اے نیک لوگاں دا خالق اللہ. جواب ہے لبیک. حضرت موسیٰ دیں یا الہ المتقین، اے متقی لوگاں دا خالق. جواب ہے لبیک. یا الہ شاکرین، اے شکر کرن والے دا خالق. جواب ہے لبیک. یہ جاگدہ بیٹھے تھا جملہ پہ دینا اللہ دی رحمت دا. اترائے جملے آکے نے اس محسنین دا خالق. جواب ہے ایک دفعہ لبیک. متقیان دا خالق. جواب ایک دفعہ ہے لبیک. شاکرین دا خالق. جواب ایک دفعہ ہے لبیک. جلے حضرت موسیٰ کہنا یا الہ العاصین، گناہگار لوگاں دا خالق. ترائے دفعہ دے لبیک لبیک لبیک. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں ہائے مالک، میں تے کو نیک لوگاں دا اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جواب دیتے، میں تے کو متقیاں دا اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جواب دیتے، تے جلے میں تے کو آگے گناہگاراں دا خالق تے ترے دفعہ جواب کیوں دیتے؟ ندائے قدرتاں دی موسیٰ جڑے محسنین انہوں کو اپنے احسان دے ہوتے بھروسہ ہے جو میں جنت لگا ویسا. متقیاں کو اپنے تقوی تے بھروسہ ہے جو میں جنت لگا ویسا. شاکرین کو اپنے شکر تے بھروسہ ہے جو میں جنت لگا ویسا. لیکن گناہگار دا میرے سوا ہے کون؟ گل سمجھتے بیٹھے ہو. لہذا اسا انسان ہیں، معصوم نہیں، غلطیاں ہوویں دین، لیکن غلطی کرن تو بعد والا دوبارہ غلطی نہ کر، بلکہ جڑی کر کھڑیں آ کریم دے دروازے تے ان کو توبہ دے پانی نال مٹھا تے نال کو امام مظلوم کربلا دے غم والا پانی دے تاکہ اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرا مقام اعلیٰ بڑھا چھوڑے. ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات باواز بلند. اچھی اچھی صلوات پڑھو کہ ہکڑو بندے ستے ہوئے. ہائی میرا مقدر ٹائم اوکھا ہے. میں پرسوں عرض کیتا یہ ٹائم اوکھا ہے بزرگو، سمجھ دا ٹائم ہے جی. آوازیں مکدیاں میں دیں، سفری ودے ہوئے دیں، تُسیں انشاءاللہ بہوں کریں دے پہ ہو. اللہ تو کو بات رکھے. ایک گھنٹے دی مجلس ہوں دی یہ سجاگ تھی کہ سونی کرو. جلے تسائیں دیں آ کے جھوٹے گن دیو نا وقت دکھ لگ دے پہ بندہ محنت کر کے آنے تے تسائیں جھوٹے سے برباد کر چھوڑے دیو. یہ جھوٹے گرنے نہیں تو آیا نہ کر دیں گھر جھوٹے گھین. مجلس امام حسینی جا کے باؤ اللہ بچہ نال آباد رکھے نہیں. آئندہ میں کوئی جملہ نہ آکھنا پوے، جا کے بیٹھے کرو، یہ عبادت ہی بیٹھے کرو. میں عرض پیا کرے نامی تو اللہ انتظار ہی ہے آ تو گناہ دی توبہ چکر میں تریم تیرے گناہ معاف کر چھوڑا. اللہ کل شین قدیر طاقتور رے، نہ ان دے مقابلے آ، نہ ان دے سامنے بے حیائی کر، نہ ان دی نافرمانی کر. وہ اللہ کل شین قدیر. ملسیں تک کتنے تک ملسیں؟ وقت کیڑے تیرے تکبر دا 20 سال تو گھن کے تے 40 سال تو پہلے یہ 20 سال ہن جڑے تو جوانی اگر اللہ دے وے چاہ تو انہاں 20 سالاں دے وچ اپنے آپ کو دائمی جہنمی نہ بڑھا. میں جملہ عرض کر چھوڑے تو کو سمجھ نہیں آئی. ادھو مدت دیکھ 20 سال اڈی مدت بھی ہم فیا خالدون. جائے منجنے تے بات نہیں ورنا وہ اللہ دا بندہ ہی نہ 20 سالہ دے وچ رہ کے اپنی ہمیشہ دی زندگی برباد پیا کرے نئے. اللہ تے کو دیتے وقت چاند ہیں جو انہا 20 سالہ جو ہمیشہ دی جنت بنا تاں تیری مرضی ہے، ہمیشہ دی جہنم بنا تاں تیری مرضی ہے. اللہ تیرے اختیار چ دیتے کریں کہ بندے کو ڈٹھے جلے کوڑ مرندہ پیا ہوئے تو کہیں منہ تے ہاتھ دیتا ہوئے، کیونکہ اللہ جبر نہیں کیتا. مرضیہ بھی کر، لا اکراہ فی الدین، دین جبر ہے کوئی نہ، لیکن جو مرضیہ بھی کر. آمنا میرے کو دے، آمنا میرے کو دے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ تو کو سلامت رکھے. وہ کریم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ جتنا رحیم ہے اتنا قہار بھی ہے. جلے بندے دی نافرمانی دی انتہا تھی دیئے وقت انہا قہر شروع تھی دے.
تے جلے اوندا کار شروع تھی رہے تو پوری دنیا کو اکٹھا کر چا پوری دنیا تے کو نہیں بچا سکتی جلے اوندا کار آندہ ہے وہ ایڈا کریم ہے جو وقت اگر پوری دنیا تے کو برباد کرنا چاہے تے اللہ دی مدد تے کو مل ونجے پوری دنیا تیرا والی ڈنگا نہیں کر سکتی چلو یار آجیو فیصلہ کار چھوڑو یہ مجلسی تے میں مسائب پڑھ داں اے تا عقیدہ رکھ دے ہو یا نہیں کہ جہدے نال اللہ مدد کرے چاہ کیا خیال ہے ان کو دنیا ہے کوئی بندہ رسوا کر سکتے فیصلہ کرنے کر سکتے نہیں کر سکتا نا اچھا ٹھیک ہے دنیا دے بندے بندے دی مدد کریں کہ نہیں کیڑی شے نال کر سکتے ہیں مال نال دولت نال زمین نال اس تو علاوہ مدد کر سکتے ہیں جڑے چپ بیٹھے ہو کر سکتے ہیں بندہ زیادہ کرے سی تو مکان دے سی چاہ زیادہ کرے سی تو پیسے دے سی چاہ ایویں نہ صحیح اس تو علاوہ تو نہیں یا کوئی زمین دا ٹکڑا دے سی چاہ میرا تیرو تے سوال ہے اگر اے بندہ مدد کرے تھی دیکھو ٹرائے چیزیں نو ڈیتیوں یا خدا دیا این دیا نہیں لیکن کدیں تو خالق دے بارے سوچ اگر تو بیمار ہے تو تے کو بندہ نہیں بچا سکتا وہ بچا سکتا ہے تیرے ہوتے موت لکھی کھڑی ہے تو بندہ نہیں ٹال سکتا وہ ٹال سکتا ہے کوئی گل سمجھتا بیٹھے کہ نہیں اگر تو بے اولاد ہے تو بندہ نہیں لے سکتا وہ دے سکتا ہے جاگتا بیٹھے نا لبا میں جی وہ دے سکتا ہے میرے بھائیو اگر مکان کوئی نہیں بھی تے دعا منگی وہ تے کو دے سکتا ہے ہوا بندہ تے کو نہیں چلا کے دے سکتا کریم دے سکتا ہے پانی تے کو بندے پیدا کر کے نہیں دیتا کریم دیتا ہے گل سمجھتا پہ کہ نہیں میرے بھائیو اگر اللہ نہ کرے آنکھ چلی جائے بندے کی طاقت نہیں تے کو ولا دے وے وہ علا کل شئین قدیر ہے وہ دے سکتا ہے لہذا اتنا تو فیصلہ کر چاہ کہ جڑا دو ترائے چیزاں دے سکتا ہے میں اوندے دروازے دے سلام کرے نا جیسے کوئی پوری کائنات ہے میں اوندے نال نام اندے دروازے تے آ جڑی پوری کائنات دا مالک ہے جو دل کریں دے مانگ اگر بندے کو منگے صحیح تیری حالت کیا ہوتی تیری حالت یہ ہونی ہے جو اگر کوئی بندہ تیری مدد کرے چاہ نا کوئی امیر بندہ ادھی رات لے فون جو کرے نا اوے میرے دروازے تھے آ بالا کو وقت سے میں ویندہ پیاں وقت سے نبا کیوں او جی آوکھے ویلے میری مدد نہ نہیں کی تھی لہذا میں تو ونجنا ہے گل سمجھتے پہ ہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو یہ اوکھے ویلے ایک بندہ تیری مدد کرے جڑے ویلے سلیسی بیسے تے جلے اس سخت گل کرے سی تو سیر چھکے سے اگو بول نہیں سکتا گل سمجھتا بھی ہے وہ بھامیں ذلیل کرے تو چپے ادھی رات کو سدے تو چپے مجبور جو ہیں ندائے قدرت آندھی بندہ احسان کرے چاہ ولا تو دے سامنے سر نہیں چاہ سکتا وہ احسان جت لیندہ ہے ولا تے کو خالی بھی ولا سکتا ہے میں کریم پیادا میرے در تے تو جھکدا ون میں تے کو بلندیاں عطا کرے دا وجہ من تواضع للہ فرفعہ اللہ اللہ دے سامنے جیڑا جتنا جھک دے اللہ کو اتنا بلند کریں دے بس وقت بالکل ختم ہو گیا میرے بھائیو بزرگو عزیزو آج دیری ہمیں یہ ریکویسٹ ہے اپنے اندر حیا والی صفت پا خدا دا حیا کر نبی دا حیا کر امام دا حیا کر اور تریجا کام میں کر کے گناہگار ہیں آج اللہ زندگی لیتی ہے توبہ دے دروازے تے آ اپنے کی تو گناہ معاف کروا میرا بھائی میرا بزرگ عزیز ہاں دے کو ہاتھ بدی کھڑا جڑے بالکل ضعیف ہو چکے ہیں اللہ آج بھی تھوڑا کو زندگی دیتی ہے چاہ کبر چوائن کے تیرے ٹھڈے سا کام نہیں آونے یہ زندگی یہی جندے ویچ آج موقع ہی اپنے ہر گناہ دی معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سلامت رکھنے 4 محرم دا دی ہے 6 دن رہ گئے یہ اشرے موک وجن ہے آج میرا دل پیا کریں دے یہ اشرے دے ویچ مکان دے ہوں حسین دی لکھی ماں کو بس میں ایک سوال کرے سا تو سا جواب دے سو عبادت ہو ویسی میرے بھائیو میرے بزرگو میری امامہ بہنا آج راتی جلے اپنے گھر سمائے نا 4 پائی تے ایک گل سوچائے چاہتے وقت میں کو کل جواب ضرور دی بھی آئے کیڑی گل سوچی آئے نوجوانوں تو آکو بھی یاد پیا راتی فکر کرائے میری گل کو بھولائے نہیں جلے رات کو لمبا تھی میں نا 4 پائی تے
آج دی مجلس کو یاد کر کے ایک جملہ سوچیں چاہ بھائی مول صاحب ایک سوال کیتا آئی حضرت آدم تو لے کے اس ویلے تک راتی سوچیں کوئی ہک دھی دکھاویں میں کہوں کہ جیندہ ڈوری آڑے پہلے پیو مویا ہوئے تے واتوں دے گھر کو بھالا دیتی گئی جملہ یہ ہوا جب میں پڑھ چھوڑے میں آگے تھے عبادت مکمل تھی بزرگوں میں کوئی چھوٹی جی غلط نہیں کی تھی جی میں نہیں آزماندہ کوئی دھی رات کو سوچیں چاہ تیری 70 سال دی زندگی چاہ تیرے والد دی زندگی ہے کوئی گھر نظر آندے کہ تے کو یاد ہوئے کہ فلاں دھی دا پیو مویا آئی تے ڈوڑی آڑا دے بعد انہیں دروازے کو بھال آ لیتی نے شیعہ تیری عبادت واسے جملہ پیادا کائنات دے جی حکا محمد دی دھیئے اجا پیو دی قبر دی مٹی نائی سکی دروازے نو بھال لگ گئی ہے بچہ نالا باد رہو بھائی جوانوں اللہ تھوڑی جوانیاں سلامت رکھے میری ماما بہن اللہ تھوڑے پردے سلامت رکھے پہلا سوال بھی سوچیں جا دوسرا سوال میں طالب علم پہ دے دا ہوں دے میں کو جواب دے میں کائنات اج دید مار کائنات اج کوئی ایسی دھیوی ہے یہ دا پیو ٹر گیا ہوئے تے چوتھی دیار ہمسائے کہ آ کے آدھے کھڑو ہوئے جو اچھا ہی نہ رو تے رومن دا ٹائم ہی بنا یار جے کو ہاں جے نہیں آندھی پئی تو کوئی پتھر دل کو زیادہ سکتے اس تو بڑا مسائب کیا پڑھا غربت تا دیکھنا جناب زہرا دی کائنات دے جی ہک دی دسا جے کو ہمسائیں آ کے روکا ہوئے جو پیو دے ہوتے اچھا نہ رو اے پہلی ہے کائنات دی حسین دی دکھی ماں اجا 4 دیاڑے نن گزرے دروازے تے آ کھڑے علی زہرا کو آگ رومن دا ٹائم بناوے بچہ نالا بہت رہو وستے رہو شالا جی اجرکم اللہ ہاں اگر سوال کیتے تو میں جواب دینا پوچھ دن ٹائم کیوں بڑھاوے زہرا جی وہی سوال دا جواب لیتی ونیا یہ اگر علی بھی تا پوچھی ہو سی روکن جو آئے ہو تھواکو کیڑی تکلیف ہے تسا کیوں ٹائم دا آکھن آئے ہو اگلا جملہ سن سے تے امید ہے گھر بھی یاد کریں دروں میں اے اگو دیکھ کے آدن علی ساری رات کو نیندر خراب تھی دیئے نہیں تیرا دل جڑ گئے تو میں سفر کرنا چاہنا تیری عبادت مکمل کرنا چاہنا زندگی دا پتہ نہیں اے آدن علی ساری رات کو نیندر پوری نہیں تھی دی میرے بھائی آؤ میرے نال اے زہرا ہے انیا دو دھین شہر کوفے دائے شاہی علی دیئے کوفے راندیا پہین ہک دیڑے علی دا ہمسایا آ کھڑے مگر یا علی گل پوچھنا آیا فرمائن کیا پوچھتے ہیں ادھے رانج طرح تھی سو مولا فرمائن نہیں ادھے علی پوچھنے آیا تیرے گاری دھیاں کہنی داڑھی پوچھ گئی ادھے الحمدللہ میری دھیاں ہیں تو کیوں پوچھ دیں ادھے مولا میں 2 سال تو تیرا ہمسایا اگر تیریاں دھیاں ہوئے نا کدائیں تا آواز ہی آویا ہون جائے ماتم کرنے میرے دیکھیں علی دی داڑھی پوچھ گئے فرمائنے نے کوئی عام دھیاں نے تعلیو بطول دیاں دھیاں جزاکم اللہ شرم نہ کری چاکا لے ہو میں تیرے ہوتے سوال کرے نا جن دی دھی دی آواز ہمسائے نہیں سنی کیا خیال ہے انہاں دی ماں رات کو اچھا رون دی آئی بچہ نالا باد رہو بھائی انہاں جو نندرہ کھلوے یعنی کیا زہرا اچھا رون دی آئی ہون جے عبادت کرنی بھی دیکھے میں دو علماء کو پوچھا گئے کیوں منع کرنا ہے وہ آدھن زہرا جدہ رون دی آئی نا اچھا نہیں رون دی پر اتنا دکھا رو دیا ہے جو رات کو دیوارہ ہلر لگوے دیا ہے اور تا نیدر تو اٹھی باوے نا بالا کو آکھے نا حسین دی ماں بیٹھی رو دیئے اجرکم اللہ بچہ نالا باد روے اے مدینے دیا دیوارہ ہل دیا جنا حسین دی ماں رو دی آئی اجرکم اللہ میرے بھائیو بزرگو علی دو جائیں میرے تریجی دیاڑا کھڑو تنن دروازے تھے اچھا بولن علی کو بیر بھیج علی کو بیر بھیج جڑے آدھر جو علی آپ لگا وجہ زہرہ کیوں گئی ہے ان دی وجہ پتہ کیا ہا کیونکہ یہ دروازہ وہ بھائی یہ تا ساری زندگی نبی قرآن پڑھ دا رہے تو اجازت مانگ کے اندر آندہ آئی
جلے نبی دی دھی دی کنہ تے جڑی آواز گئی ہے نا او نبی دی دھی کو پتہ لگ گئے جو آمن اللہ شریف نہیں. اللہ اکبر. میں آپ ویندیاں مطلب نبی دی دھی سمجھ کے حیا کر وجے بیا کیا مطلب سن سے. اللہ اکبر. علی تو نہ ون میں زہرا ویندیاں اگر اونچا بولا تھا آکسا نہیں ترائے ڈیاڑے تھین میرا بابا موئے اسے دروازے تے میرا بابا قرآن نہیں پڑھدا. اللہ اکبر. جلے اندرو آ کھڑی ہے تے اونچا بولنا لا کیوں پیا بولے نہیں تھائیں تے کو نبی نہ یادا میری دھی دا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یادے میں کچھ نہیں جاندا علی کو بھیج آج یہ نہ بھیجا دا وال آدھے بھالا دے ساں ہن میں جملہ کی میں پڑھا. اللہ اکبر. تو مومن ہے تیرا دل نرم ہوندا ہے بس ایو کچھ ترجمہ پیا کرنا کتاب دا اجا مکالمہ نبی دی دھی دا پورا نہیں تھیا جو ایک بدبخت نے بھا لائیے. میں جملہ پڑھ چھوڑے کہیں بدبخت نے بھا لائیے تائیں کدائی فکر کی دیئے جیندے گھر کو بھا لگے آخر وہ کہیں کو سڑیں دے یا نہیں. خدا گواہی قسمت ماں تے دھی دی مدینے سے دروازے کو بھا لگیے ماں آدھی رہیے مدینے آلے ہو کوئی دعویٰ. کربلا خیمہ کو بھا لگیے دھی آدھی رہیے کوئی تو ہوئے واحد آبا. بچہ نال آباد رہو بھائی بچہ نال آباد رہو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایمی حق گئی حسین دی دکھی ماں دے غم وچ روون دا. میرے بھائیو بزرگو عزیزو سلیم بن قیس ہلالی یاد ہے میں مدینہ تو بحرم صحابی ہے. میں جو کچھ دیہڑا بعد مدینہ چاہیا نا لوگ ٹولیاں یا ٹولیاں بنے بیٹھے مائیں میں نالو گزرداریاں یہ میں ایک علاقے واقعہ تھی ہوئے تے بندے گال کرے لے بیٹھے ہوندے وہ تے میں جو میں گزردہ پیام نا اے ٹولیاں یا ٹولیاں بن کے تے میں سن دا آیا ایک بے کو آدھے بیٹھے نا رسول دی دھی دے دروازے کو بھالا. بچہ نہ لباد رہو یہ کو رون نہیں آدھا شکل دبنا چاہتا کہ اللہ راضی ہوئے سیا. یا دے جلے میں جمرہ سنے نا میں آکے میں منیا سیدھا جناب سلیمان دو سلیم آدھے میں ٹردا یا سیدھا سلیمان کو لایا تے مسجد نبی روزے تے کھڑا سلیمان تے جلے میں سلیمان کو لایا سلیمان جو میں کو ڈٹھے نا میری گالی تو بہی چپات میں آکے ہیں سلیمان ہے میں کیا سندا آیا. سلیمان نے کیا سنا یادے بندے آدھے بیٹھے ہیں جو نبی دی دھی دے دروازے کو بھال آ رہی نے گھر دے روندا ویسے جڑا جواب دیتا ہے. سلیمان دے کیا دے سلیم گال ایو کچھ ہویا میں نہ رو مہا. وہ آدھے ہاں کیا تھی گیا آدھے گال اگاں بات گئی ہے. سلیم آدھے کی میں آدھے جلے اے بے غیرت بڑے نے محمد دی تھی جھنی ہو جائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بچہ نال آباد رہو. سدیں دی پئی آئی فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا ہے. میرے بھائیو میرے بزرگ جی اجرکم اللہ. میرے بھائیو بزرگو عزیزو جی بزرگو میں نے یاد ماندہ جی جلے اندر آئیں نا تے محمد دھی کو ہوش آئے جلے اٹھیے نا فضا کو پوچھی ہیں فضا جی سین یہ میرے گھاری چھ پیران دے نشان کہیں دے یار بھی اکیویں مسائب سن در آندہ ہیں. او گھر جائیں دے اندر محمد اجازت گھن کے آندہ اوہ دھی کھڑی پوچھ دیئے میرے گھر کون وڑا ہے. فضا دیئے وڑا ہے علی دے گل جو رسیاں پا کے دربار گھن گئے. خدا گواہی پاسے دا درد بھول گئیس چادر پائیس علی دو ٹھریے ابائے ہاتھ پا کے آدھیے چھوڑو ورنہ میں بد دعا کریں لیا. آئیں اجا 4 دہاڑے نن تھے بابے کو ٹرے ہوئے ایویں ابا پکڑی کھڑیے ہی کمینے کنفوز دو اشارہ کیتا ہے. ہن میں کیویں پڑھا میں طالب علمہ غیر سیادہ کیویں جملہ پڑھا با اتنا آدھا پیاں اندہ اشارہ کرنا آئی انہوں تازیانہ اٹھائے ببیہ نہیں پڑھ سکتا این چھڑایا نے جو 75 دہاڑے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہے. سجے ہاتھ نال محمد دھی تسبیح نہ پڑھ سکتی. بچہ نال آباد رہو. اللہ تمہارے گھروں کو وسع رکھے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں بس چڑھ پیے ترائے جماعت جو ثانی دا دی خدا گواہی نے گریہ ہو گیا عبادت ہو گئی. پترہ کو آدھیے آؤ میں تو کو دھماما تھوڑے واسطے کھانا تیار کراں لباس بدلا نہیں پڑھتا جو پانی تے کیویں گئی ہے
نہیں پڑھدا جو پانی تے کیویں گئی ہے، میں پڑھ بھی نہیں سکدا، ایڈی کمزور ہو گئی ہے، تائیں نلکے یا موٹر تک وینا ہوئے سدھا وینا ہے، محمد دی سدھی نہیں گئی، جدو دیوار مل دی گئی ہے، سہارا گن دی گئی ہے۔ آ کے پترہ کو دھوائے سو علی مسجد جو ہے زارا خیرے، یا علی آج میرا آخری دی ہے۔ راجر نے فرمائنے زہرا تو جو ٹوری ویندی میں علی دی غربتی سہارا کون دے سی؟ آدھی علی میں جا کچھ وسیط ہے، فرمائنے لس وسیطیں سن ذاتے جے آنکھ بس پوی تو رومیں ضرور، محمدی غریبی محمد دی۔ اچھا میں تیرے کو پوچھ دا، غریب ترین ہی بندہ مر ونجے نا، غریب ترین اکا غریب ہوئے، پہلا کام کیڑا ہوندے آتے وہ سپیکر تے اعلان کر رہا ہو فلانا مر گئے تے اتنے بجے جنازہ ہو سی، میں ہے کہ نہیں، تاکہ لوگ زیادہ آویں۔ میں اس تو بات کو صحیح طریقے نہیں سمجھا سکتا، ایڈی مظلوم آوی حسین دی ماں پہلی وصیت کر کے دی علی میرا جنازہ رات کو جائے، علی میرے جنازے جو نہ آویں جنہ میں کو دکھ دیتا ہے، علی میری قبر دے نشان مٹا چھوڑیں، بس ہون میں رکنا کو نہیں، میں آگے عبادت دے پاسے ودا پیاں، تیری مرضی ہے جتنا پن سکتے ہیں پن دا میں نال لال۔ علی جدہ وقت مل پوی بریاں دھیاں تے پتر میری قبر تے گھنا آویں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے بھائیوں پترہ کو غسل دیتے آپ اندر گئیے، علی مسجد دیچے، حسین نانے دی قبر دے، حسن نانے دی قبر دے، امام لہگن نانا جی شہزادو اماں بیمار ہے، دعا منگانا ہے، انہوں لفظ مکین انہوں محمد دی قبر ہر گئی ہے، اندرو آواز آئیے وال ونجو یتیم ہو گئے ہو، ماں دنیا تو ٹور گئی نے، حسن اگو آندہ دوڑ دے، حسین پیچھو آندہ دوڑ دے۔ میرے بھائیو ابن عباس حدے مر گیا ہوں میں این حالت علی دے ویڑے چ نہ گیا ہوں، انہیں کو پوچھا گئے تجھے ویڑے چ گئے کیا ڈٹھائی؟ آدھے میں ڈٹھائے زارا حجرے چ دھیاں اتھا روندیاں پئین، پتر اتھا روندے پئین، جڑا فاتح خیبر آئی جنہیں مسجد نبوی چو باہر آئے داڑھی پسی ہو جائی، غریب جو ہو گیا علی زہرا دو نہیں گیا، پتران تے دھیاں دو گے، چھوٹیاں چوم کیا دے نا اچھا نہ روو، میں جملہ ہی پڑھنا ہی پڑھ چھوڑے اچھا نہ روو۔ ابن عباس صدے میں اگو لگا گیا، میں کہ یا علی جنہ بالاں دی ماں مر ونجے انہاں کو رکیندہ تا کوئی نہیں، تو کیوں پیا رکیندہ سنے غربت زہرا دی؟ علی رو کے فرمائے ابن عباس میں آپ نہیں رکیندہ پیا ہو، جڑی ٹر گئی ہے نا ان دی وصیت آئی جدے میں ٹر ونجا میرے بالا کو اچھا نہ رو مر دے وے، امتہ مدینے آلے سوڑ گندے نے پتہ لگ وجنے جو زہرا ٹر گئی ہے، میں دری ہو یا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بچہ نال آباد رہو بھائی، علی اوزائیں گئے جنہیں زہرا گئے بھائی، ابن عباس آجے کچھ دیر گزری ہے، میں ڈٹھے تو وہ علی ہے جیڑا پترہ تے دھیاں نو اچھا نہیں رو مٹیں دا، کو ایو جا منظر دیکھ کے آئے دوئیں ہاتھ سارتے ہیں، انج روندہ جی میں بڑھڑی ماں جوان دی لاش تے روے۔ ابن عباس آکے میں کہ علی ہونے دا پترہ تے دھیاں کو نہیں رو مٹیں دا، ہون آپ اتنا اچھا کیوں پیا روندہ ہیں؟ علی دی داڑھی پس گئی ہے، میں روندہ ودام، میں کتا نہیں دسیں دی جو میری پسلیاں تروٹ گئی ہیں، میں کتا نہیں دسیں دی جو میری گسلیاں دے ہوتے نشان لگے ہوئے ہیں، میں تازیانے جھلیں دی رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ ہون ابن عباس حدے علی میرے گالے جو باہاں پاتی ہے، باہاں پا کے ایک الگ حجرے چگن گئے، جلے حجرے چگئے ہیں، میں علی دو ریدام علی دی داڑھی پسی ہوئی، میں آکھے علی روندہ جو ہیں کوئی گلتا دسا، رو کیا دن ابن عباس میں نے کو ویلا یاد آئے، ابن عباس آدھے کیڑا ویلا، علی آدھے جنہ میری شادی زہرا نال ہوئی آئی، زہرا دی ڈولی گھر آئی رب دا دستور آئی، پہلیاں ترائے راتی کھانا ماں دیوانا دی آئی، آدھے جنہ زہرا آئی ہے ماں تہائی کوئی نا زہرا یتیمہ، جدہ شام دا ویلا تھی ہے محمدیاں بابا کھانا چاہی ودا، اجرکم اللہ۔ آخری جملے نہیں ہیں کوشش کر پنن دی،
محمد یا بابا کھانا چاہی ودائی روندا ودا آئین پہلی دیار کھانا رکھ کے ولے گائن دوجی دیار آئین تے ولے گائن آدھر جنہ تریجی دیار آئیے کھانا رکھے تے گئے نہیں میرے گالی جبان پاتی ہے اسے حجرے تھی کلا گھینا ہے نبی روندا ودا میں پوچھ دا مولا روندے کیوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بچن اللہ بات رہو علی آج کر دینا ہے مولا روندے کیوں سنے جملہ نبی علی دو لٹھائے حقل مار گیا دے علی میرا پوتر تہی کوئی نا میری ہے دہکا دی زہرا امان میری حوالے تیرے میری دیدہ خیال ضرور رکھیں علی آدھا ابن عباد لے آج میت چاہ کے ویسا عمر 18 سال اگو نبی دے ہاتھ حاصل بتا نبی پوچھے جا علی جدہ میں دیتی آئی دیا پسلیاں سلامت ہے علی جدہ میں دیتی آئی دیا کسلیاں سلامت ہے علی رحمت اللہ علی القوم الظالمین